السلام علیکم، دس سائڈ محمد حارث فرحان۔ آج جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے جینڈر ایکویلٹی۔ ہمارے معاشرے میں جینڈر ایکویلٹی کو اتنا زیادہ اس کی جو ہے نا ابھی لوگوں تک اپروچ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو میرا جو اوپینین ہے اس چیز پہ وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے کہ مین دا سپیریئر دین وومین۔ تو کئی جگہ پہ وومین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا جو رول ہے وہ ان کو صحیح مل رہا ہے، کہیں نہیں ملتا جہاں کی اویئرنیس پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے ویلفیئرز ایسے چل رہے ہیں جن کی اس جگہ پہ ان کا کام کیا جائے۔ اور مین کو بھی سمجھنا چاہیے جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں اس پہ مین زیادہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، اور وومینس کو اپنی جگہ سمجھنا چاہیے کہ کیونکہ ہمارے تو قرآن پاک میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، تو اس حساب سے وومین کو بھی اپنا جو ہے سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ اور میرے حساب سے تو فی الحال جو پاکستان میں سچویشن ہے وہ کنٹرول میں ہے، اتنی کوئی زیادہ بڑی بھی نہیں ہے کہ وومین پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جینڈر ایکویلٹی کی اس پہ۔ تو آج جو ہمارے معاشرے کی جو وومن ہیں ان کو ہر طریقے سے حق دیا جا رہا ہے، اور کچھ ہیں جو مرد جو نفسیاتی مریض جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی وجہ سے کچھ بدنام ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم وومین کو ان کی تمام حقوق ادا کریں اور تمام رسپانسبلٹی ادا کریں، تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہم صحیح دین اسلام صحیح فالو کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ جینڈر ایکویلٹی ایز اے پاکستانی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ ایکویلٹی نہیں دی جاتی، اور خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ کمپرومائز کرتی ہیں، چاہے وہ بیٹی کے طور پر ہوں یا بیوی کے طور پر ہوں یا ماں کے طور پر ہوں۔ ہمارے یہاں یہ معاشرہ جو ہے وہ مرد کو زیادہ ڈومیننٹ دکھایا جاتا ہے، یہ مین ڈومیننٹ معاشرہ ہے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہے، اگر ہم ایز اے ریلیجیس پرسن دیکھیں ایز اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو اسلام بھی جو ہے وہ عورتوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ ہاں کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، وہ چاہے مرد کو کرنا پڑے یا عورت کو، لیکن یہ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو فیمنزم ہے وہ اسی لیے یہ کہ وہ میں اس کو رائٹ دی جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک اور جو چہرہ ہے فیمنزم کا، اس کے علاوہ جو مطلب کہ فیمنزم ہے وہ ٹھیک ہے، اور ایکول رائٹس ہونے چاہیے، اور خواتین ہونا سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد انس ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جینڈر ایکویلٹی سے مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے آپ کا؟ کیونکہ مینس اینڈ وومینس آر ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگس، ڈفرینٹ جینڈرس، فزیولوجیکلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، بایولوجیکلی دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں انٹرنیشنل اسپورٹس ہوتے ہیں لائک فٹ بال، کرکٹ، اسی طرح سے جو وہ لڑکیوں کے اور لڑکوں کے علیحدہ کیوں ہوتے ہیں، مینس اینڈ وومینس وائی دے سیپریٹ ایچ ادر۔ اسی طرح جیسے اولمپکس ہوتا ہے ہمارے یہاں، اولمپکس میں لڑکوں کی اولمپکس علیحدہ ہوتی ہے، ریس علیحدہ ہوتی ہے 100 میٹر کی، لڑکیوں کی علیحدہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ کبھی کسی میڈیا نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ بھائی وائی دے آر سبجوگیٹنگ وومین، وائی دے آر سبجوگیٹنگ وومین، وہاں پہ کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ تو یہی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو سلوگن آیا یہ ہے ویسٹرن سے، جبکہ وہ خود بھی مانتے ہیں لیکن وہ ایڈمٹ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی انٹرنیشنل اسپورٹس ہوتے ہیں، یا اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ ہوتا ہے بیوٹی کانٹیسٹ، تو وہ بھی بائی مردوں کا اور عورتوں کا علیحدہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز دے نو مینس بیوٹی از ڈفرینٹ فرام وومینس، دے نو دا ٹروتھ۔ اینڈ اسی طرح اگر جیسے میرے گھر پہ خدا نخواستہ کوئی ڈاکو آ جاتا ہے، تو کیا میں اپنی بہن، بیٹی یا ماں کو کہوں گا کہ آئی بلیو ان وومین رائٹس، جسٹ گو اینڈ فائٹ دیم؟ نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ رسپانسبلٹی میری ہے، جو بھی ایکشن لینے ہیں وہ میں لوں گا۔ میں ہمیشہ اپنی فیملی کو محفوظ رکھوں گا، میں کبھی بھی اپنی ماں، بہن یا بیٹی کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ جاؤ، آپ جا کے لڑو، آئی بلیو ان وومین رائٹس۔ تو یہ دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ کچھ جگہیں جہاں پہ عورتوں کو برتری حاصل ہے، کچھ جگہیں جہاں پہ مردوں کو برتری حاصل ہے، تو ہم کبھی بھی یہ ایکویلٹی تو ہو ہی نہیں سکتی، بیکاز دے آر اپوزٹ جینڈرس۔